مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج سامعین کے سامنے آنے کا جو ہمارا مقصد ہے، لوگوں کے ساتھ بے روزگاری، روزی کی تنگی، کاروبار کا نہ چلنا، اور اس کے علاوہ نوکریوں کا ختم ہو جانا، چلتے چلتے کام کا بگڑ جانا، اس حوالے سے ہم سامعین کے سامنے کچھ عمل ایسے رکھیں گے، انشاءاللہ اگر وہ عمل سامعین اس پر عمل پیرا ہونا شروع ہوں گے اور وہ عمل کریں گے، چھوٹے چھوٹے عمل ہے، اور جلدی انشاءاللہ اگر وہ عمل کریں گے جیسے آپ کو یقین ہوگا، اس یقین کے ساتھ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس عمل کی برکت سے آپ پر روزی کی فراوانی، مال کا بڑھ جانا، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ یہ چیز اللہ تبارک و تعالی جلد آپ کو عطا کر دیں گے، یعنی مال کی فراوانی۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں کرنا ہے اور جس کی ہمیں ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے استخارہ کرنا ہے، جگہ کو دیکھنا ہے، کیا یہ جگہ اس کام کے حوالے سے موضوع ہے یا نہیں، اور اگر کوئی پارٹنر آپ کے ساتھ ہے، پارٹنر کے ساتھ مل کے بھی استخارہ کریں تاکہ یہ چیز آپ کو پرابلم سے آگے جا کے بچائے، کیونکہ بعض اوقات یہی دیکھا گیا کام چلتا ہے پھر پارٹنر آخر میں جا کے مسائل پیدا کر دے تو وہ چلتا ہوا کام خرابی کی طرف آ جاتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، جگہ کو دیکھتے ہوئے، استخارہ کرنے کے بعد اور پھر اپنے کاروبار کو اللہ کا نام لے، جو لوگ کاروباری لوگ ہیں ان سے مشورہ کرے، جو کاروبار آپ کرے اس کاروبار کے متعلق آپ کو علم ہونا چاہیے، وہ کام آپ جانتے ہو، اس کام میں آپ عبور ہو، عبور نہیں ہو تو سیکھ لو، سیکھنے کے بعد کوئی بھی کام کرو۔ جیسے مثال کے طور پہ گاڑی کا کام ہے، اگر آپ گاڑی کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، اب آپ کو گاڑی کے متعلق معلومات حاصل کرنی پڑے گی۔ اب تو الحمدللہ جدید زمانہ ہے، کسی بھی کاروبار کے لیے آپ گوگل پہ، یوٹیوب پہ آپ کو یہ چیزیں مہیا ہو جاتی ہے، کچھ سن بون آپ کو وہاں سے آ جاتی ہے، کچھ سمجھ آپ کو وہاں سے آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ اس بزنس کو، اس کاروبار کو جانتے ہیں، وہ ہے اصل لوگ جن سے آپ مشورہ کریں، اور جن سے آپ مشورہ کریں وہ آپ کے ساتھ مخلص ہو، تاکہ وہ آپ کو ایسا مشورہ دے کہ جس مشورے میں وہ خود عمل کرنے کے قابل، یعنی ایسا مشورہ دینا چاہیے مشورہ دینے والے کو کہ خود وہ اس پہ عمل کرتا ہو یا کرنا چاہتا ہو، ایسا نہیں ہے کہ دوسرے پہ تجربے کرے۔ اس چیز سے ذرا بچنا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جیسے لوگوں کے ساتھ روزی کی تنگی اور بندش کے معاملات ہیں، سب سے پہلی چیز 5 وقت نماز کی پابندی کرنی ہے، گناہوں سے توبہ کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کرنا ہے، دین پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا، خود کوشش کرنا کہ دین کی طرف خود بھی آئے اور اپنے گھر والوں کو بھی لے کے آئے اور اپنے دوستوں کو، یاروں کو بھی لے کے آئے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ انسان تو دین پہ آ جاتا ہے مگر اگر اس کی صحبت صحیح نہیں ہوتی ہے تو وہ اس کو دینداری سے ہٹا دیتا ہے۔ جیسے کسی اچھے بزنس مین کو بزنس مین بننا چاہتا ہے تو اس کی سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے، اس کو بزنس مین لوگوں میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ بزنس مین بندہ تب بنتا ہے جب بزنس مین لوگوں میں بیٹھتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بیٹھتے تو فقیروں میں اور بن جائے گا بزنس مین۔ ظاہر ہے بزنس مینوں میں بیٹھو گے تو بزنس کی اپرچونٹی آپ کے سامنے آئے گی، بزنس کے طریقہ کار آئیں گے، نئے نئے بزنس آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو اسی طرح دیندار ماحول، دین کا ماحول رکھنے کے لیے دیندار لوگوں سے تعلق رکھنا پڑتا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ اصل موضوع یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ روزی کی بندش، کام کاروبار میں ترقی نہیں، مالی تنگی، اس مالی تنگی کو ختم کرنے کے لیے اور مال میں وسعت، یعنی پیسہ آپ کا زیادہ ہو جائے اور آپ کے مال میں ترقی آ جائے اور آپ کا جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جو ہے نا ترقی ملے، تو عمل بتاتا ہوں میں، وقت زیادہ سامعین کا نہیں لیتا کیونکہ مصروفیات کی وجہ سے، ہماری بھی مصروفیات ہے، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے
تو جلدی ہی آپ کو عمل کی طرف لا کے آپ کو عمل بتاتا ہوں۔ عمل سیدھا سا عمل ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ عمل کم سے کم 3 دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ 3 دن میں اللہ کے حکم سے آپ کو رزلٹ آئے گا۔ 3 دن میں کسی کو رزلٹ نہیں آئے تو ضروری نہیں ہے کہ بس وہ 3 دن بعد ختم کرے، رجوع کرے، ہم سے رابطہ بھی کرے اور عمل کو آگے جاری رکھے۔ اس کو ہم دیکھتے گائے بگائے آپ کو چیک کر کے استخارے سے بھی آپ کو بتا دیں گے کہ آیا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ کوئی مسائل نہیں ہیں، ان کی روزی کی ترقی کے لیے، یعنی کسی کے ساتھ جادو جنات بندش یہ معاملات نہیں ہیں، وہ اگر اس عمل کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ ان کو بہت جلدی رزلٹ آئے گا۔ جن کے ساتھ جادو جنات بندش کے معاملات ہوتے ہیں تو اس کے لیے ایک الگ طریقے کار ہے، ہم چیک کرتے ہیں، پھر اس کا علاج وغیرہ کر کے بتاتے ہیں اور اس حساب سے انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو عمل سیدھا سیدھا ہے، پاک صاف کپڑے پہن کے باوضو 2 رکعت نفل عصر کی نماز سے پہلے آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 3 نام ہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، پھر 11 مرتبہ درود۔ مگر اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ اپنے سر کو ڈھانپنا نہیں ہے آپ نے، یعنی برہانہ سر ننگا ہو، سر پہ کوئی چیز نہ ہو، سر پر کوئی ٹوپی یا چادر کوئی چیز نہ ہو، برہانہ سر بیٹے آسمان کے نیچے بیٹھے، کوئی چھت نہ ہو، کوئی اس کے اوپر ایسی کوئی چیز نہ ہو جو آپ کو، جیسے ہمارے اوپر چھت ہے، کسی کے اوپر چبرا ہوتا ہے، کسی نے کوئی شیڈ لگایا تو کسی نے چھتری وغیرہ، کسی نے پردہ، ایسی کوئی چیز نہیں، کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے، سر سے ٹوپی امامہ وغیرہ اتارے اور اس کے بعد اس عمل کو شروع کرے۔ طریقہ کار عمل کا انتہائی آسان ہے۔ اول 11 مرتبہ درود پڑھے، پھر اللہ کے 3 نام ہیں، یا رحمان، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ 3 نام ہے۔ اس کو آپ نے تعداد 3125 مرتبہ پڑھنا ہے، 3125 مرتبہ پڑھنا اور صحیح یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پکا یقین رکھ کے پڑھنا ہے۔ جیسے ہم کسی مزدور کو اپنے گھر میں کام کے لیے لاتے ہیں نا، کہ ہم اس مزدور کو بولتے ہیں، سپوز ایک الیکٹریشن کو ہم لاتے ہیں، اس الیکٹریشن کو ہم بولتے ہیں یا بورڈ بنا دو، یہاں پر ہمارا پنکھا بنا دو، تو وہ الیکٹریشن آپ کے گھر میں آ کے وہ کام آپ سے طے کرنے کے بعد اس کو یقین ہے کہ میں اس بندے کا جو کام کر رہا ہوں تو یہ مجھے پے دے گا، یعنی میرے کو اس کی مزدوری کے بدلے میری مزدوری دے گا، کام کے بدلے مجھے پیسے دے گا۔ تو وہ الیکٹریشن کو یا مزدور کو جیسے یقین ہوتا ہے کہ میں کام کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، یہ بندہ جو ہے نا جس کا میں کام کر رہا ہوں، یہ بندہ مجھے اس کی مزدوری دے گا۔ اسی طرح جب ہم وظیفے کو اللہ پر ایسا یقین کر کے رکھیں گے جیسا ہم ایک بندے پہ یقین کرتے ہیں، کم سے کم اس سے اونچا یقین ہونا چاہیے ہمارا، تو ہم یہ یقین سے پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا نام ہے اور اس نام سے اللہ کی برکت سے اللہ سے مانگیں گے، اس نام کی برکت سے مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے ساتھ جو یہ روزی کی تنگی ہے یہ مسئلہ آپ کا ختم ہو جائے گا اور اللہ کے حکم سے آپ کے ساتھ روزی کی فراوانی ہو جائے گی۔ جیسے گاہے بگاہے آپ عمل ہم آپ کو پیش کرتے رہیں گے، جیسے جیسے بندوں کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں ان مسائل کے احوال، کیونکہ ہمارا روحانی علاج کا سلسلہ ہے، لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے اس وقت زمانے میں جو چیزیں آ رہی ہوتی ہے اس کے حساب سے ہم اپنے سامعین کے لیے بھی عمل دیتے ہیں، تاکہ جو لوگ ہم تک نہیں پہنچ سکتے ان تک ہماری بات پہنچے، وہ عمل پہنچے، اس عمل سے ان کو استفادہ حاصل ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کام بنائے۔ اللہ کا ذکر دیتے ہیں، اللہ کا کلام دیتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے وابستہ کرو، اللہ آپ کے رزق میں، مال میں اور اولاد میں برکت دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک عمل، جیسے آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں، چاہے آپ کے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، گھر خالی بھلے پڑا ہو، آپ نے بآواز بلند سلام کرنا ہے اور ایک دفعہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والوں کو اور عمل کرنے والوں کو اس کا ضرور نفع دیں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔